جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے میں نے عرض کی نا کہ مجھے ارسلان بھائی یاد آئے ان کا واقعہ دیکھ کے، جس کا میں نے ٹیکسٹ لکھا تھا بددعا یا سزا۔ انہوں نے اپنی غلطی مانی تھی، ان کو بھی وہ خاتون ہر جگہ پہ نظر آ رہی تھی، مل نہیں رہی تھی، اور ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ خاتون ان کو خواب میں آ رہی ہیں، دکھ رہی ہیں، محسوس ہو رہی ہیں، لیکن ملاقات نہیں ہو پا رہی، معافی تلافی نہیں ہو پا رہی نا۔ تو ان کا وجود ہی نہیں ہے، تو وہ تو اس وقت کسی کے روپ میں ہوں گی، اور پتنی کیا ان کو دیکھ کے انہوں نے سے ڈیمانڈ کر دی اور انہوں نے یہ بدتمیزی کر دی ان کے ساتھ۔ بہرحال یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ فرمایا ہے آپ نے، ہمارے مہربان فرماتے ہیں کہ الرٹ ہو جانا۔ اگر کوئی مجذوب کہتے ہیں جی، جو جن کی سوچ نا آپ کی سوچ سے میچ نہیں ہوتی، وہ الگ ہی ڈائمنشن میں چل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں دعا میں، اور وہ دنیا سے بالکل ہی جو ہے نا زیادہ تر وہ پرہیز کر چکے ہوتے ہیں، ہر حال میں ہوں گے، ہر طریقے کے ہوں گے، کچھ لباس بہتر بھی ہوں گے، کچھ عجیب سے لباس بھی ہوں گے، کچھ حلیہ بہتر بھی ہوگا، کچھ عجیب سا بھی ہوگا، لیکن آپ کو ان کو دیکھ کر نا اندازہ ہو جائے گا کہ نارمل نہیں ہے، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں۔ تو ہم آتے ہیں جیسے کوئی اگر کوئی ایسے مل جائے، نظر آ جائے نا، تو احتیاط کرنا، الرٹ ہو جانا، پہل نہیں کرنا خود۔ لوگ دعا کی لالچ میں چلے جاتے ہیں نا، ہمیں جی کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، پیسے دے لیں، نہیں، وہ الٹا نقصان اٹھا لو گے۔ صحیح۔ الرٹ ہو جانا، اگر وہ تم سے کہہ دیں کچھ تو کر دینا، وہ کہیں 5 روپے دو تو 5 ہی دینا، 2 نہیں دینا، 10 نہیں دینا۔ جو کہو وہی مانگتے ہیں، اس سے زیادہ مانگتے بھی نہیں ہیں۔ وہ کہیں 2 گھونٹ پانی پلا دو تو 2 گھونٹ ہی پلانا، نہ کم نہ زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس الرٹ ہو جانا۔ خلیل جبران صاحب لکھتے ہیں کہ کیا یہ کم ہے کہ کوئی اپنی انا، اپنی عزت کا پردہ ہٹا کے تم سے اپنی ضرورت کا سوال کرے؟ کیا یہ کم ہے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ وہ بالکل ہی عیاں ہو کر تمہارے سامنے آئے اور اپنی ضرورت کا خیال؟ پہلے ہی سونگ لو نا، پہلے ہی محسوس کر لو نا۔ ضروری ہے کہ کیا وہ سب کچھ تمہیں اپنی پوری بات بتائے؟ سائن کے پاس لوگ آتے تھے نا، میرے کہا مجھے، میں یہ چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں بتاؤ کہ تم کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے، تم جانو، رب جانے، میں جو کر سکتا ہوں کر دوں گا، نہیں کر سکتا میں صاف۔ خلیل جبران صاحب کے لکھا ہے آپ نے کہ کیا یہ کم ہے یار کہ کوئی آ کے اپنی دستے آپ کے آگے کر رہا ہے ضرورت کے لیے؟ آپ اول تو آپ کو خود پہنچ جانا چاہیے تھا اس کے مانگنے سے پہلے، جو ٹاپ ہے طریقہ، کہ آپ خود محسوس کر لیتے، چلو آپ انسان ہیں، آپ کا دھیان کہیں اور، خیال کہیں اور، اگلے نے آپ کو بول دیا، اگلے نے آپ سے مانگ لیا، آپ وہ بھی نہیں کر رہے، الٹا آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق نہیں بنانا چاہیے، الٹا آپ اس کو پاگل کہہ رہے ہیں۔ یہ تو میں کسی کے ساتھ بھی بات کر رہا ہوں، چاہے کوئی بھی ایسا ہو یار، کبھی نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ مطلب آپ نہیں ہے، نہیں دیں، اب منع کر دیں، معاف کر دیں، معذرت کر لیں، یہ تھوڑی کہ یار آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان کو پاگل کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے تو شاید کم ہی بتایا ہے، کیونکہ اپنا واقعہ خود بتا رہے ہیں نا، لیکن جس طریقے سے، کیونکہ جو اتنی بڑی بددعا ملی ہے یا جو اتنا بڑا اثر ملا ہے، کچھ زیادہ ہی ہوا ہے، اور وہی بات ہے کہ 4-5 لوگوں میں کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں نا، نصیحت بھی کرو تو اکیلے میں کرو، اور اگر آپ کسی کو ڈانٹنا ہے تو وہ بھی آپ اکیلے میں ڈانٹو۔ اگر آپ 4 کے زیادہ میں زیادہ آپ کسی کو تنگ کرو گے تو وہ تو بہت لمبا اثر رہتا ہے، وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ بات یہ ہے اپنا نام لے کے، اپنا شہر بتا کے، یہ نوبت آ گئی، اپنا چہرہ، اپنا نام، اپنا شہر سب بتا دیا انہوں نے۔ اندازہ لگا لیں کہ انسان اپنی غلطی کو مان رہا ہے، اور بھگت بھی لیا۔ 8 سال کم نہیں ہوتے بھی یار بہت ہوتا ہے، میں 100 روپے کی ویلیو دیکھ رہا ہوں 8 سال پہلے۔ تو 8 سال میں آپ اندازہ لگائیں کہ ایک رات بھی یہ صحیح سے سو نہیں سکے۔ اب نوبت یہ ہے کہ ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ تھوڑے سے نا مینٹلی طور پر فٹ نہیں ہے جو انہوں نے کہا تھا۔ بہرحال تو انہوں نے ہمیں یہ واقعہ بھیجا، اپنا آپ سب بتا دیا، ایک ایک بات، نام بتا دیا، اپنا شہر بتا دیا۔ تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ نادم ہے، شرمندہ ہے اپنی غلطی پہ، اور یہ جا بھی رہے ہیں اپنی اس کوشش میں کسی طرح معافی تلافی ہو جائے، لیکن وہ ان کو مل نہیں رہی، جیسے ارسلان بھائی کو نہیں مل رہی تھی۔ تو میرے بھائی
لاہور سے یا پنجاب سے ہم ایک بھائی نے، ارسلان بھائی نے رابطہ کیا تھا، جو معذور ہو گئے تھے، جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس بددعا کے بعد. اسی بائک کی ہیڈ لائٹ کی روشنی مار رہے تھے، تو اس خاتون نے کہا تھا ان کو کہ یہ رہے گی نہیں، جو روشنیاں تو مار رہا ہے. ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ پتہ نہیں 3 سال تک علاج چلا ان کا، سوکھ گئے بالکل، ہڈیاں نظر آنے لگ گئی، کئی ہسپتالوں میں علاج. تو ان کو میں نے یہ کہا تھا جو میں نے دیکھا سائیں کو فرماتے ہوئے اپنے مہربان کو، کانوں سے سنا آنکھوں سے دیکھا. آپ نے فرمایا کہ ایک تو ہم جان بوجھ کے غلطی کرتے ہیں کہ کسی محفل میں ہم کوئی ایسی بات کر دیتے جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلے کی بےزتی ہوگی، اگلا شرمندہ ہوگا، ہم جان بوجھ کے وہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو وہ چیز ڈھونڈو کہ تم نے کس کی دل آزاری کی، کس کو تکلیف پہنچائی. اللہ پاک عزت دیتے ہیں، اللہ پاک کی ذلت دیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جی عزت مل رہی ہے تو اللہ پاک آپ کا بہت شکریہ، اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں تو فلاں نے ہمیں ذلیل کر دیا. نہیں، آپ ہی کا کوئی عمل ہوتا ہے ایسا جس کے نتیجے میں آپ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب مل جائے وہ یاد کر لو کہاں غلطی ہوئی، تو اس سے معافی تلافی کر لو زندگی میں. اور آپ کو نہیں پتہ بھی ہے تو وہ مل نہیں رہے، ڈھونڈ کے آپ تھک گئے، وہ نہیں مل رہے، لیکن اللہ پاک تو موجود ہے. آپ یہ کہیں کہ اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں نے جان بوجھ کے کی، قصدن کی، انسان ہوں، کمزور ہوں، ہو گئی غلطی، سزا بھی میں نے بھگت بھی رہا ہوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ملیں تو میں ان کو پکڑ کے معافی تلافی کر دوں، 100 نہیں 200 دے دوں ان کو، لیکن وہ مجھے مل نہیں رہی. تو اے اللہ، میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، کھانا کھلا رہا ہوں، کسی کی مدد کر رہا ہوں، کسی کو پانی پلا رہا ہوں، کسی کو رستہ پار کروا رہا ہوں، کسی کو لفٹ دے رہا ہوں. اس نیکی کا ثواب آپ انہیں پہنچا دیں جن کی دل آزاری ہوئی میری وجہ سے، اور مجھے معافی دلوا دیں. یہ ہم نے بتایا تھا ارسلان بھائی کو، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی جمعرات کو پھر نا وہ اور ان کے والد صاحب وہاں لنگر شروع کر دیا تھا انہوں نے، ہر جمعرات کو نا کھانا کھلا رہے تھے لوگوں کو. تو بتاتے ہیں شراز بھائی کہ ان کے گھر دن کے وقت بیل بجی ہے تو ایک بڑے بارونق بزرگ کھڑے ہوئے تھے، سفید. انہوں نے پوچھا ارسلان ہے؟ گھر والوں نے بھی نہیں پوچھا آپ کون، کیا کام ہے، انہوں نے جی ہے. وہ سیدھا اندر ارسلان بھائی کے کمرے میں، ارسلان بھائی لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، بے ہوش ہیں. تو بتا رہے ہیں مجھے یہ محسوس ہوا کسی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ٹچ کیا مجھے. تو میں اٹھا ہوں، مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا، بس وہ ہاتھ پھیر کے مسکرا کے چلے گئے ہیں. اور جب ارسلان بھائی نے اپنی تصویر بھیجی تھی ہمیں، وہ صحن میں کھڑے ہوئے تھے. یار یاد ہے، یہ ہوا ہے، ہمیں یقین نہیں آیا تھا، بڑا بہت بس یہ ہوا ہے جی. اور ان کے الفاظ تھے کہ ہم کراچی آنا چاہ رہے ہیں، اپنے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی چلو ان سے ملنے، ان کا شکریہ ادا کرنے. تو ہم نے ان کو منع کیا، ہو گیا، کوئی ایسی بات نہیں. تو میرے پیارے بھائی، یہ آپ ایک ذریعہ بنے ہیں، ایک نصیحت ہے سب کے لیے کہ یار ہمیں نہیں پتہ کون کیا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے واقعے ہیں. ایک واقعہ میں سناؤں گا آپ کو، وہ ہمارے بیورو چیف حیدرآباد میں سنایا، جنید خان زادہ بھائی نے. اچھا کتب کون ہوتے ہیں. اچھا. اس دن کے بعد سے میں تو جی بڑا سمجھ لیں کہ اتنی احتیاط ہو گئی ہے مجھے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. صحیح، اللہ ہی جانتا ہے بھائی. اندر سے کوئی بھی کچھ ہو سکتا ہے. ظاہراً وہ پتہ نہیں موچی ہیں، ظاہراً وہ ٹھیلا لگایا ہوا ہے، ظاہراً وہ چھوٹا کام کریں گے، اندر سے وہ کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. تو بس احتیاط یار. اور یہ تو فرما دیا مطلب سرکار مدینہ نے، حقوق العباد یاد، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت یاد. مذاق اور بدتمیزی جو ہے نا، میں فرق ہوتا ہے. تذلیل، ایک ذلالت جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ کسی کی بھی نہ کروائے، نہ کسی کی ہو. کسی کو بے عزت کرنا ایک بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن ہوتی تذلیل مطلب مسلسل بے عزتی کرو، اس کا مذاق اڑاؤ. یار ہمیں تو حکم ہی، ہمیں تو طریقہ ہی درگزر کا، معافی کا فرمایا ہے یار، کر کے دکھایا ہے آپ نے. لوگ آپ کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ درگزر فرما رہے ہیں، معاف فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. یہ تو آپ نے کر کے دکھایا ہے ہمیں، اور ہم بس موقع ڈھونڈ رہے ہیں یار، پھر بھگت بھی رہے ہیں. تو یہ جی آپ کے سامنے ہے، میں نے نام بتایا آپ کو، شہر بتایا، بھائی کو دکھا دیا، ایک بات آپ کے سامنے ہے. تو بے شک جی جس پر گزرتی ہے وہی بہتر جانتا ہے. ہم دیکھنا سننا بڑا آسان ہے.
8 سال کم نہیں ہوتے. ہوں. وہ تو 3 سال میں ہم حیران ہو گئے تھے یار کیسے برداشت کر رہے ہو کہ تو بھائی کو 8 سال ہو گئے یار. 8 سال ہو گئے. تو ہم نے تو دعائیں لینی ہے یار. ہمیں تو صحیح فرماتے ہیں ہماری خوراک ہے. ہمیں تو موقع ڈھونڈنے ہیں. ایک تو موقع مل جاتا ہے کسی کی مدد کرنے کا, کوئی بول دے کہہ دے آپ کو ضرورت کا اپنی. ہمیں تو موقع ڈھونڈنے ہیں اپنے آس پاس پہلے سے. تو یہی خوراک ہے. تو ہم نے تو دعائیں لینی ہے یار. اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہو اور آپ کو عمر میں بڑھا ہے, تو میں نے جو پڑھا ہے کہتے ہیں کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ جو اس دور میں جو بچے پیدا ہو رہے تھے ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے. جب آپ اس عمر کو پہنچو گے بڑھاپے کی یا بڑی عمر کو, تو وہ بچے آپ کی مدد کریں گے. تو وہ کہتے ہیں نیکی رائے گا تھوڑی جاتی ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر 10 کسی کو تو یعنی 100 تو 10 دنیا میں ملیں گے, 70 آخرت میں ملیں گے. مطلب آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں. بات یہ ہے بچوں کو جو ہے نا, جو کم عمری میں بچوں, بس یہ خیال رہے دیکھیں ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کوئی بہت قابل ہوتے ہیں, کوئی کم قابل ہوتے ہیں, کوئی کسی چیز میں قابل ہوتے ہیں, کوئی کسی چیز میں قابل ہوتے ہیں. تو بس یہ خیال رہے کہ باادب رہیں, باادب رہیں. کوئی بات نہیں, باقی چیزوں کی خیر ہے. صحیح. باادب جو ہے نا اس میں کمپرومائز نہ کریں, بے ادبی نہ ہو. بس باادب با مراد, بے ادب بے مراد. تو یہ سب آپ کے سامنے ہے جی. دکھ ہوا, تکلیف ہوئی یار. اور شاہد بھائی کیسے گزر رہا ہوا ہے کہ پہلے ایک لمحہ ان کا ایک بندے نے سزا تو کاٹی ہے یار. 8 سال معنی رکھتے ہیں. انسان ہے یار, انسان ہے, چلے کم عمری بھی ہے 14 سال یار. یہ سب آپ کے سامنے ہے جی. جن کی دعاؤں سے, کرم سے, نظر عنایت سے کئی لوگوں کے مسائل حل ہوئے. یہ بھی پہنچ گیا جی آپ تک. باقی ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, تو کسی کے لیے کیا کریں. لیکن الحمدللہ دیکھنے والوں میں بڑے پیارے لوگ موجود ہیں بھائی جان. سر یہ تو طے ہوئی بات. بے شک بے شک, شکر یار بڑے بڑے ریفرنس لے کے, بڑے بڑے سمجھ لیں وسیلوں کے ساتھ لوگ لکھتے ہیں. ان ریفرنس کا نام سن کے ہی آپ تو ویسے ہی میں نے پڑھے, وہ کہہ رہے ہیں ہم کعبے سے, خانہ کعبہ سے دعا کر رہے ہیں, رسول سے دعا کر رہے ہیں. مطلب میری تو روح کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کے یار. بتائیں بھی یہ سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نیک کام, نیک جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں وہ نیکی کے لیے ادا ہو رہے ہیں. تو بس جی احتیاط کر لیں. ضروری نہیں کہ ہم جب اس چیز سے گزریں تو ہمیں پتہ چلے پھر ہم سدھریں. یہ ان سے ہی بندہ نصیحت حاصل کر لے. اسی لیے آتی ہیں یہ واقعاتی چیزیں سامنے, ورنہ اپنے بھائی چہرہ, نام, علاقہ سب بتا رہے ہیں آپ کو کہ یار میں نے یہ کیا اور دیکھو میں بھگت رہا ہوں. صحیح. یہ سب آپ کے سامنے ہے جی. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. وعلیکم السلام.